السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون۔ محترم سامعین کرام، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 187 یعنی 187 نمبر کی آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، روزوں کی راتوں میں تمہارے لیے بیوی کے پاس جانے کو حلال قرار دیا گیا۔ روزوں کی راتوں میں بیوی کے پاس جانے کو حلال قرار دیا گیا تمہارے لیے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ اس لیے کہ بیویاں تمہارے لیے لباس ہے اور تم اپنی بیویوں کے لیے لباس ہو۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، بیویاں تم لوگوں کے لیے لباس ہیں، تم لوگ اپنی بیویوں کے لیے لباس ہو۔ دراصل اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شوہر و بیوی کے تعلقات کے لیے انتہائی لطیف استعارہ فرمایا ہے، اور اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں۔ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ جس طرح سے کپڑا، لباس اور جسم کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی رشتہ شوہر و بیوی کا بھی ہے۔ اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ شوہر و بیوی ایک دوسرے کے رازدار اور رازدان ہیں۔ تیسرا معنی یہ ہے کہ شوہر و بیوی ایک دوسرے کے عزت میں شریک ہیں۔ چوتھا معنی یہ ہے کہ شوہر و بیوی ایک دوسرے کے لیے پردہ پوش ہیں، اور پانچواں معنی اس کا یہ بھی ہے کہ شوہر و بیوی ایک دوسرے سے سکون حاصل کرنے کے لیے، ابھی جسم پہ کپڑا ہوتا ہے تو جسم سکون محسوس کرتا ہے، اور کپڑے کے لیے جسم بنا ہے، تو جس طرح سے یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ہے، بالکل ویسے ہی شوہر و بیوی ایک دوسرے سے سکون و اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں پہلے یہ فرمایا کہ روزوں کی راتوں میں تمہارے لیے تمہاری بیویوں کے پاس جانا حلال کیا گیا، اور بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم لوگ اپنی بیویوں کے لیے لباس ہو۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے جو تم لوگ اپنے آپ کے ساتھ خیانت کرتے ہو، پس اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر مہربانی کی اور تمہارے قصور کو معاف کر دیا۔ یہ جو آیت کریمہ کا یہ جو ٹکڑا ہے، یا شروع سے جو آیت کریمہ ہے، اس کو ذہن میں رکھیے، اس کے معنی کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ روزوں کی راتوں میں تمہارے لیے بیویوں کے پاس جانا حلال کیا گیا، اور آگے اللہ نے فرمایا کہ وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو، اور پھر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے جو خیانت تم اپنے آپ کے ساتھ کر رہے ہو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر مہربانی کی اور تمہارے قصور کو معاف کر دیا۔ دراصل جب ابتدائی اسلام تھا تو رمضان کا جب مہینہ شروع ہوتا تو رات کو لوگ اپنی بیویوں کے پاس نہیں جاتے تھے۔ سامعین کرام، اس سلسلے میں صحیح البخاری کتاب التفسیر، صحیح البخاری کتاب التفسیر باب حل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، حدیث نمبر 4508، برا بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب رمضان شروع ہوتا تو لوگ اپنی بیویوں کے پاس نہیں جاتے تھے، یہاں تک کہ کچھ لوگوں سے برداشت نہیں ہوا تو وہ لوگ چوری چھپے اپنی بیویوں سے مل لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر یہ آیت کریمہ یہ نازل فرمائی۔ کیا نازل فرمائی؟ کہ رات کو تمہارے لیے بیویوں کے پاس جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، دن میں نہیں جانا ہے، رات میں اپنی بیویوں کے پاس رمضان میں بھی جا سکتے ہو، روزوں کی راتوں میں بھی جا سکتے ہو۔ کیونکہ تم ایک دوسرے کے لیے بنے ہو، اللہ نے دونوں کی ضرورت کو ایک دوسرے میں رکھی ہے، دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں، پردہ ہیں،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد بیان فرمایا کہ فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم، پہلے تم لوگ نہیں جاتے تھے لیکن اب تم جا سکتے ہو، پہلے تم لوگ نہیں جاتے تھے لیکن اب جا سکتے ہو، رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں سے تم مل سکتے ہو، فالآن باشروہن، اب تم بیویوں سے مباشرت کر سکتے ہو۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا وابتغوا ما کتب اللہ لکم، لہذا اب تم اپنی بیویوں سے مباشرت کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ تمہارے لیے مقدر کیا ہے اس کو طلب کرو۔ اس کا دو معنی بیان کیا گیا، ایک یہ کہ چونکہ شوہر و بیوی کے ملنے سے ہی نسل بڑھتا ہے، اولاد پیدا ہوتی ہے، اولاد ملتی ہے، اسی لیے کہا کہ اس کو تلاش کرو۔ اس کا ایک اور معنی مفسرین نے بیان کیا ہے کہ چونکہ وہ ایک ضرورت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے مقدر میں لکھ دیا ہے کہ ان کو بیوی ملے گی، بیوی کے ساتھ اپنی ضرورت اور اپنی جو ہے چاہت کو پوری کریں گے، تو کہا کہ جو تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے اس کو تم رمضان کی راتوں میں طلب کر سکتے ہو۔ ان تمام باتوں سے پہلی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ رمضان کی راتوں میں اپنی بیوی کے ساتھ مل سکتے ہیں، اور دوسری بات یہ معلوم ہے دلائل کی روشنی میں کہ رمضان کے دنوں میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے نہیں مل سکتے ہیں، اور ان کیس اگر کسی نے یہ غلطی کر لی کہ رمضان کے دن میں ہی اپنی بیوی سے مل لیا، تو صحیح البخاری کتاب الایمان والنذور کی روایت ہے کہ ایک صحابی سلمہ بن صخر بیازی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تباہ و برباد ہو گیا۔ کہا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ میں رمضان میں دن میں ہی اپنی بیوی پہ جا پڑا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا تم ایک غلام آزاد کر سکتے ہو؟ کہا کہ نہیں کر سکتے، میرے پاس اتنی صلاحیت نہیں ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے 2 مہینے کا روزہ لگاتار رکھ سکتے ہو؟ کہا کہ اس کو بھی رکھنے کی طاقت نہیں میرے پاس، میں اتنا مضبوط آدمی نہیں ہوں کہ میں کنٹینیو 2 مہینے روزے رکھ سکوں۔ کہا کہ ٹھیک ہے تم 60 مسکین کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ کہا کہ میں تو بہت ہی غریب آدمی ہوں، میرے اندر اس کی بھی صلاحیت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹھو۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک بڑا ٹوکرا آیا جس میں بہت سارے کھجور آ سکتے تھے، اس میں کھجور تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ٹکڑا لیا اور کھجور کا وہ ٹکڑا اس کو دیا اور کہا کہ جاؤ اس کو غریبوں مسکینوں میں بانٹ دو۔ وہ اٹھے اور کہا کہ ٹھیک ہے جو مجھ سے زیادہ غریب محتاج ہے مسکین ہے میں ان میں اس کو بانٹ دیتا ہوں، لیکن یاد رکھیے قسم اس پروردگار کی جس نے آپ کو حق اور سچ کے ساتھ مبعوث کیا ہے، رسول بنا کر کے بھیجا ہے، مدینے کے اس کنارے سے لے کر کے اس کنارے تک میرے گھرانے سے زیادہ کوئی محتاج اور غریب نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے، اتنا ہنسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے یہ جو دانتوں کی کیچلی ہے وہ نظر آنے لگی، اور پھر کہا کہ ٹھیک ہے یہ ٹوکڑا لو اور جا کر کے اپنے بال بچوں کو ہی کھلا دو۔ تو اس حدیث سے 2 بات معلوم ہوئی۔ پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر کسی آدمی سے رمضان کے دنوں میں اگر ایسی غلطی ہوتی ہے، وہ اپنی بیوی سے اگر مباشرت کر بیٹھتا ہے تو اس کا کفارہ جیسا کہ بتلایا گیا حدیث کے اندر ایک غلام آزاد کرنا۔ اب تو غلام کا زمانہ نہیں ہے، تو 2 مہینے لگاتار روزہ رکھنا، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو 60 مسکین کو کھانا کھلانا ہوگا۔ یہ ایک بات معلوم ہوئی۔ اور دوسری بات کیا معلوم ہوئی؟ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر کسی نے غلطی کی اور اس کو کفارہ ادا کرنا ہے لیکن وہ بیچارہ غریب مسکین ہے تو صدقہ و خیرات کے ذریعے سے اس کی مدد کی جا سکتی ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوکڑا اسی کے حوالے کر دیا۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اب تم اپنی بیویوں سے مباشرت کر سکتے ہو، اور اب تم اپنی بیویوں سے مباشرت کرو رمضان کی راتوں میں۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے جو کچھ لکھ دیا ہے، جو کچھ حلال قرار دیا ہے اس کو تلاش کرو۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ طلوع فجر کے وقت تک جب تک کہ سیاہ دھاری سفید دھاری سے بالکل الگ نہ ہو جائے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض۔ خیط الابیض کا مطلب سفید دھاری۔
اللہ نے فرمایا کہ طلوع فجر تک سفید دھاری جب تک سیاہ دھاری سے بالکل الگ نہ ہو جائے، نمایاں نہ ہو جائے، اس وقت تک تم کھاتے پیتے رہو۔ اب یہ سفید دھاری اور سیاہ دھاری کیا ہے؟ سفید دھاری سے مراد، سفید دھاری سے مراد، سفید ڈوری سے مراد صبح کی سفیدی، جو فجر کی سفیدی ہوتی ہے طلوع فجر کی، وہ ہے۔ اور سیاہ دھاری اور سیاہ ڈوری سے مراد رات کی تاریکی ہے۔ اور اس کی تفسیر میں دو حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث صحیح البخاری کتاب التفسیر باب قولہ تعالی وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب اس آیت کریمہ کو دیکھا اور اس میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ سفید دھاری جب تک سیاہ دھاری سے بالکل نمایاں نہ ہو جائے تب تک کھاتے پیتے رہو، تو میں نے کیا کیا کہ ایک وائٹ ڈوری اور ایک بلیک ڈوری لے لیا، ایک سفید ڈوری لے لی اور ایک کالی ڈوری لے لی، اور دونوں کو اپنے تکیے کے نیچے ڈال دیا اور دیکھتا رہا کہ کب یہ دونوں الگ ہوتے ہیں۔ تو ابھی تو یہاں پر تو دکھ جائے گا کیونکہ روشنی بہت زیادہ ہے۔ پہلے کے زمانے میں اتنی روشنی نہیں ہوا کرتی تھی، لوگ چراغ جلایا کرتے تھے، بڑے بڑے گھروں میں کناروں میں مشال جلا کرتا تھا۔ تو اس میں رات میں رکھ دیا انہوں نے اپنے تکیے کے نیچے اور دیکھتے رہے یہاں تک کہ جو ہے صبح ہو گئی، کھاتے پیتے رہے، لیکن وہ نمایاں نہیں ہوا۔ فجر کا وقت ہوا، انہوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے بارگاہ میں صبح میں پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تکیہ کے نیچے وائٹ ڈوری اور بلیک ڈوری رکھی تھی لیکن نمایاں نہیں ہو سکا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق میں کہا کہ کیا تمہارا تکیہ اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ رات کی تاریکی کو اور صبح کی سفیدی کو دونوں کو اپنے نیچے چھپا لیا؟ اور ایک اور حدیث ہے جو اسی حدیث کے بعد ہے کہ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو سفید دھاری ہے، سفید ڈوری ہے اور جو سیاہ ڈوری ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ تو کہا کہ سفید ڈوری اور سیاہ ڈوری کو تمہاری گدی لمبی ہو جائے گی اگر تم دیکھ لو گے تو۔ اور پھر کہا کہ سفید ڈوری یا سفید دھاری سے مراد صبح کی جو ہے سفیدی ہے، جو طلوع فجر کی سفیدی ہوتی ہے، اور سیاہ دھاری سے مراد رات کی تاریکی ہے، اور اسی سے بالکل واضح، اسی سے وضاحت کرنے کے لیے کہا ہے۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا کہ جب رات ہو جائے، جب تم لوگ افطار کر لو تو کھاتے پیتے رہو۔ کب تک؟ طلوع فجر تک، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یہاں تک کہ صبح کی سفیدی رات کی تاریکی سے بالکل جدا ہو جائے۔ اور یہاں پر صبح کی سفیدی سے مراد طلوع فجر ہے، اور اس سے یہ بات بھی پتہ چلا کہ رات میں کھا سکتے ہیں۔ اور اس آیت کریمہ کی یہاں تک جو ابھی ہم نے جہاں تک پڑھا ہے، جہاں تک آپ کے سامنے میں نے ترجمہ اور تفسیر پیش کیا ہے، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث سے لے کر کے وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یہاں تک کی جو آیت کریمہ کا جو ٹکڑا ہے، اس کا ایک شان نزول بھی ہے۔ شان نزول ہے، صحیح البخاری کتاب الصوم کی روایت ہے، اور اسی روایت کو حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے تفسیر الطبری کے اندر بھی نقل کیا ہے کہ جب ابتدائی اسلام تھا تو افطار کے بعد افطار کر لیا، لیکن اگر سو گیا افطار سے پہلے، ابھی ہم لوگ افطار کرتے ہیں نا، اگر کوئی آدمی 6:30 میں افطار ہے، اگر وہ 6 بجے سو گیا تو آپ 6:20 میں جگائیں گے اس کو، چلو افطار کا ٹائم ہو گیا کر لو، لیکن وہاں ایسا نہیں تھا۔ اگر کوئی آدمی اس زمانے میں ابتدائی اسلام میں اگر کوئی آدمی افطار سے پہلے سو گیا تو اب وہ کل شام تک نہیں کھا پی سکتا ہے۔ قیس بن سرما ایک صحابی، وہ آئے، روزے کے عالم میں تھے، گھر پہ پہنچے، کہا کہ کھانے کے لیے کچھ ہے افطار کے وقت؟ کہا کہ ابھی کھانے کے لیے نہیں ہے، آپ رکیے، میں ابھی کھانا لے کر کے آتا ہوں۔ اس کے بعد وہ چلے گئے انتظام کرنے کے لیے۔ جب وہ واپس آئی تو قیس بن سرما جو ہے رضی اللہ عنہ، یہ تھکے ماندے تھے، سو گئے تو اب کیا کرنا، سو گئے، اب تو کھا نہیں سکتے ہیں، جیسا کہ اس وقت کا قانون تھا، کھا نہیں سکتے ہیں، تو اسی طرح سے روزہ انہوں نے کنٹینیو کیا۔ لیکن کام دھندا کرنے والے آدمی تھے، کل ہو کر کے دوپہر ہوتے تک، آدھا دن گزرتے تک وہ بے ہوش ہو کر کے چکر کھا کے گر گئے۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ یہاں تک احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم سے لے کر کے وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا کہ جب رات ہو، جب اختیار کر لو، اس کے بعد رات بھر کھاؤ پیو۔ کب تک؟
طلوع فجر تک. طلوع فجر کب ہوتا ہے؟ یہی جب اذان ہوتی ہے تب. سامعین اکرام اس سلسلے میں بھی اور بھی بہت ساری باتیں ہیں اسی آیت کریمہ میں جو انشاءاللہ کل ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.